نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ ترجمہ دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے عطا کی ہے کتاب، یعرفونہ، وہ انہیں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ مراد یہ کہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ سارے کا سارا سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تو نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ جی پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ ان کے پاس تمام کی تمام نشانیاں لے آئیں تو یہ پھر بھی آپ کے قبلے پر نہیں چلیں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیونکہ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اب آپ کا یہی قبلہ ہے، آپ کی امت کے لیے یہی قبلہ ہے، اس کے بعد کوئی دوسرے قبلے کا انتخاب نہیں ہوگا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کو بھی نہیں مانتے، کہ یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے اور عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ جب یہ دونوں کفر والی قومیں اپنے ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ مسلمانوں کے قبلے کو کہاں تسلیم کر سکتی ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ اتباع کریں بالفرض محال، ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ نبی کسی دوسری قوم کی اتباع کرنے لگ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے بالفرض محال، اگر آپ ان کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، سارے کا سارا علم آ جانے کے بعد، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سبق کس کو دیا جا رہا ہے؟ امت کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اس اگلی آیت مبارکہ کے اندر جو یہودی اس بات کا انکار کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلوں کا، کہ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ جو آخری نبی ہے وہ 2 قبلوں والا ہوگا اور سچا نبی ہے، قرآن اس کو دیا جائے گا، اس کے صحابہ اس طرح کے ہوں گے، ساری صفات جو ہیں وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس بات کو چھپاتے ہیں، گویا کہ یہ ایسا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی جن کو ہم نے کتابیں عطا کی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کتابوں کو جو قرآن ہے اور اس کے علاوہ ہے، ان کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی اولاد ہے،
چاہے وہ سالوں گھر سے باہر رہے، سالوں گھر سے باہر رہے، تو جب واپس آتا ہے تو باپ جو ہے، ماں اپنے بیٹے کو پہچان ہی جاتے ہیں، چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا ہو، وہ اپنے بیٹے کو پہچان ہی جاتے ہیں۔ یہ قدرتی امر ہے۔ تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں، اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ جس طرح کہ عبداللہ بن سلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، اور ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا بالکل یہ حق بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان جاتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان کے اندر مرض یہ ہے کہ یہ حق کو جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے قرآن سچ ہے، نبی سچ ہے، یہ دو قبلوں والا ہوگا، پہلے ایک قبلے پہ ہوگا پھر دوسرے قبلے پہ ہوگا، اس کی کتاب سچ ہے، اس کے صحابہ جو ہوں گے ان کی فضیلتیں ہیں، وہ حق سچ ہے، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر یہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا الحق من ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اب کی مخاطب قیامت تک ساری امت ہے کہ الحق من ربک، یہ سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، سارے کا سارا حق سچ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ جو یہ کہتے ہیں، یہ آپ کے ذہن کے اندر باتیں ڈالتے ہیں، یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کے یہ اعتراضات کسی کام کے نہیں ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے قرآن ہے، احکام ہے۔ الحق من ربک، قبلے کا تبدیل ہونا ہے، دوسرے قبلے پر آپ کو پابند کرنا ہے، الحق من ربک، یہ سارے کا سارا آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہ کیجیے۔ اللہ کے احکام میں اس کے لائے ہوئے طریقے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جو رب کی طرف سے ہوتا ہے وہ حق سچ ہوتا ہے۔ تو یہ امت کو بھی سبق دے دیا گیا کہ جس پر آپ آ چکے ہیں، کلمہ جو پڑھ لیا ہے، جس نبی کے امتی بن چکے ہیں، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، جو احکام آپ کو دیے گئے ہیں، وہ حق سچ ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو سرخم کر کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ جی ترجمہ دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے دی ہیں کتابیں، یعرفونہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کتابوں کو، قرآن کریم کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے حق کو، سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ مرادی معنی یوں ہوگا کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے، سچ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن، پس نہ ہو آپ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم السلام علیکم السلام تبارک ربنا وتعالیت یا جلال الاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یا اللہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذا الجلال والاکرام،
یا اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما۔ یا اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی کرم فضل رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔